قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر زمین پر جتنے درخت ہیں سب کلمے بن جائیں اور سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر مل کر سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ نہ اللہ کی باتیں یعنی تعریفیں ختم ہوں گی اور نہ اللہ کے محبوب کی تعریفیں ختم ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت 56 میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور ایسا سلام بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ کتاب صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھنے سے اجرت ملتی ہے، یعنی پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، گویا ایک کے بدلے 30 گنا اجرت ملتی ہے، اور سلام سے میری قربت ملتی ہے، اور سلام پڑھنے والوں کو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے نکاح کا حق مہر اللہ تعالیٰ نے 5 بار درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا قرار دیا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچا کر لے کر چلے تو سامنے بحر کلثم تھا۔ آپ نے اپنا عصا مارا تو راستہ نہیں بنا۔ عرض کیا، یا اللہ، راستہ نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پہلے میرے محمد پر درود پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درود و سلام پڑھا اور پھر عصا مارا تو بحر کلثم میں راستہ بن گیا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت کچھ لوگوں سے اللہ فرمائے گا، جاؤ جنت میں، اور وہ لوگ جنت کا راستہ پوچھتے پھریں گے کہ کیسے جائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا، یہ مجھ پر درود نہیں پڑھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ اعمال اچھے ہونے کی وجہ سے ہی جنت ملے گی۔ جنت کا حکم ہو جائے گا لیکن راستہ نہیں ملے گا، راستہ درود پڑھنے والوں کو ملے گا۔ مدارج النبوت جلد اول میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے آگے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، بلا شبہ یقیناً اس نے جنت کی راہ بھلا دی، بلا شبہ اس نے مجھ پر ظلم و جفا کیا۔ گویا اللہ کو وہ عبادت قبول ہی نہیں جس میں نبی اور آل نبی کا ذکر نہ ہو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بلوغ المرام میں لکھتے ہیں کہ لفظ آل بنو امیہ کے دور میں ناپسندیدگی کی وجہ سے درود پاک سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں حکومت وقت کا بہت خوف تھا۔ آل محمد کا مطلب اہل بیتی و عترتی یعنی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلم شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار جانور اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور فرمایا، یا اللہ، اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور اولاد محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ سلطان عبد الحمید ترک سلطنت عثمانیہ کا حکمران تھا۔ 1890 میں فرانس کے بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے اور اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے تھیٹر بنایا۔ اس کی ٹکٹیں بھی بک گئیں اور 1 ہفتے بعد تھیٹر پر چلانے کا انتظام کیا گیا۔ جب سلطان کو پتہ چلا تو اس نے فرانس کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں حجاز، عراق، فلسطین اور ترکی کا حکمران سلطان عبد الحمید فرانس کے بادشاہ کو حکم دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ بند کرو، وگرنہ میں تم پر حملہ کر دوں گا۔ اور پھر راتوں رات یہ خط اس کو بھیج دیا گیا
اور سلطان نے فتویٰ جاری کیا کہ اب جہاد سب پر فرض ہے اور ہم سب نے مل کر فرانس پر حملہ کرنا ہے۔ ہر طرف سے لبیک لبیک کی آوازیں آئیں۔ جب خط فرانس کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اسے حالات کے بگڑنے کا پتہ چلا۔ اس نے تھیٹر بند کر دیا اور ٹکٹیں واپس کر دیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ سلطان عبدالحمید کے پاس یہودی آئے اور کہا کہ ہمیں حجاز سے بھی اور یورپ سے بھی نکال دیا گیا ہے، آپ ہمیں فلسطین میں جگہ دے دیں، ہم 2 لاکھ سونے کے دینار آپ کو دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، خبردار، تم ساری دنیا کی دولت بھی دے دو تب بھی میں فلسطین نہیں دوں گا۔ فلسطین پوری امت مسلمہ کا ہے، چلے جاؤ اور آئندہ میرے پاس نہ آنا۔ ایک مرتبہ سلطان عبدالحمید اپنے وزیر کے ساتھ سلطنت کے امور پر بات کر رہے تھے کہ گارڈ نے آ کر بتایا ایک شخص آپ سے ملنے کی التجا کر رہا ہے۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی اندر آیا، سلطان سے ملا اور کہا، آپ میرے مقروض ہیں۔ سلطان عبدالحمید بہت حیران ہوا۔ ان کا وزیر بھی حیرانی سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، میں ایک تاجر تھا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا اور میں دیوالیہ ہو گیا۔ قرض کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کل رات مجھے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور نے فرمایا، میرے حمید سے کہنا روزانہ رات کو درود شریف پڑھ کر مجھے یاد کرتے ہو، اور کل بھول گئے اور مجھے فرمایا، جاؤ اور جا کر میرے حمید کو اپنا مسئلہ بتانا۔ یہ بات سن کر سلطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دراز سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور کہا، اسے قبول کرو۔ پھر 4 بار خواب سنا اور چاروں بار اشرفیوں کی تھیلیاں دیں۔ چوتھی بار کے بعد وزیر نے اس آدمی سے کہا، اب تمہارا قرض ادا ہو جائے گا کیا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ سلطان نے کہا، اگر اور ضرورت ہوئی تو پھر آ جانا۔ وہ آدمی چلا گیا تو وزیر نے سلطان سے کہا، مجھے ڈر تھا کہ وہ آپ سے کچھ اور نہ مانگ لے۔ سلطان نے کہا، خدا کی قسم، اگر وہ مجھ سے میری بادشاہی، میری سلطنت بھی مانگ لیتا تو میں اسے دے دیتا، اور کل رات میں کام کرتے کرتے اتنا تھک گیا تھا کہ اپنی کرسی پر ہی سو گیا اور درود نہ پڑھ سکا۔ اللہ میری غلطی کو معاف کرے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جواہر البحار میں فرماتے ہیں کہ اہل محبت کو چاہیے کہ درود پاک کے ذکر پر صبر کے ساتھ ہمیشگی اختیار کریں، یہاں تک کہ نصیب جاگیں اور وہ جانے جہاں خود شرف زیارت سے نوازیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر عبد المجید ملک نے عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المجید نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ آپ بھی اس نسخے پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود اللہ کا ذکر بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔